پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ بہت ساری باتیں موجود ہوتی، جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ اچھا، موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے، کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت۔ کس طرح کی؟ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا، البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی، آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، کیونکہ وہ مؤذن بھی تھے، جی، اذان بھی وہ دیں گے۔ تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے، ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی، جی، سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، جی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی، سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے۔ فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی، وہی سورہ کہف کا واقعہ۔ تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے۔ اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے۔ آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا، صحیح، سورج واپس نہیں آیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا صحیح، جس کے لیے سورج واپس لوٹتا ہاں، تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، صحیح، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحیح، اس کے لیے بھی نہیں لوٹا صحیح، تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلامی اور برادران ایمانی، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آج میں اتفاقاً جی ٹی وی کا ایک ریکارڈڈ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں قاری خلیل الشیطان علی علیہ السلام کے لیے سورج کے پلٹنے کو رد کرنے کے لیے دلائل دے رہا تھا کہ یہ روایتیں ساری جھوٹی اور غلط ہیں۔ اس میں علی علیہ السلام کے فضیلت کی روایتوں کو رد کرنا یہ ان کالے منہ والے مفتیوں کا جو ہے وہ طرہ امتیاز ہے، لیکن اس نے اس میں جو توہین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور افسوس مجھے یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سارے شیعہ سنی مولویوں نے اسے آسانی کے ساتھ ہضم کر لیا۔ اس شیطان نے یہ کہا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ شام کے ٹائم پڑاؤ کیا، تھکے ہوئے تھے، آپ سو گئے۔ حضرت بلال محمدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم جاگتے رہنا تاکہ صبح کی نماز قضا ہونے نہ پائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نیند آ گئی، یہاں تک کہ جب
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ سورج بلند ہو چکا تھا. سرور کائنات نے جناب بلال کی سرزنش بھی کی. انہوں نے کہا کہ سرکار میں بھی تھکا ہوا تھا آپ کی طرح سے, مجھے بھی نیند آ گئی. اس گھٹیا انسان کو اگر یہ میڈیا کی بات نہ ہوتی تو میں ایسی کھری سناتا کہ اس کی ماں بھی یاد کرتی. اس کو حرامزادے کو اس کی ماں نے حرام کے بستر پر پیدا کیا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز شب امت پر سنت ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا سے پیدائش سے لے کر شہادت تک کوئی ایک ایسی بات سرزد ہوئی ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو. عزیزان محترم, ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور ان مفتیوں کو بھی میں کیا کہوں کہ جو ٹی وی پر شہرت اور نام و نمود کے لیے آتے ہیں, انہیں نہ تو دفاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے اور نہ ہی دفاع آل محمد علیہ السلام کرنا آتا ہے. لہذا ہمارا پرزور احتجاج ہے اس خلیل الشیطان کے خلاف کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. کیونکہ میں تو ویسے بھی ٹی وی چینل سے تقریباً 12-13 سال سے بائیکاٹ کیے ہوئے ہوں, جب سے انہوں نے نیم اوریان عورتیں وہاں بٹھانا شروع کی ہیں جو خوشبو لگا کر اور سینہ کھول کر آ کے بیٹھتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دینی کام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس ماحول میں جہاں عورت اور مرد مکس بیٹھے ہوئے ہوں اور عورت ننگے سر بھی ہو اور عورت کا نیم سر کھلا ہوا ہو اور سینہ بھی کھلا ہوا ہو اور وہ منہ زوری کر رہی ہو مردوں کے ساتھ بیٹھ کر, ایسی محفلوں پر اللہ, اس کے رسول اور مومنین و ملائکہ کی لعنت برستی ہے. یہاں سے کوئی دینی تبلیغ نہیں ہو رہی بلکہ یہ دین کی تضحیق ہو رہی ہے اور دین کو مٹانے کی. اور آخری دور ہے, ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین کی دھجیاں ادھیڑ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس شر اور فساد کے دور سے محفوظ رکھے اور اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.